آج صبح ایک دوست کا فون آیا، خاصا دنیا دار دوست ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ سوشل میڈیا پہ کیا بحث چل رہی ہے کہ لال مسجد میں بچیاں شہید ہوئی تھیں یا نہیں ہوئی تھیں، یہ کیا دو طرفہ جنگ سی چھڑی ہوئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں تجھے پورا قصہ بتاتا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو کوئی مثال اور آسان الفاظ میں سمجھا دے کہ یہ واقعہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے اسے ایک کہاوت سنائی۔ وہ کہاوت یہ تھی کہ ایک گاؤں میں ایک دفعہ چوری ہو گئی۔ چوری ہوئی، اسی گاؤں میں کچھ صحافی بھی رہتے تھے۔ انہوں نے اس وقت صحافیوں نے جا کر کے شور مچایا، دنیا کو بتایا کہ یہاں پہ چوری ہوئی ہے، اور انہوں نے ایک ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائی کہ اس گھر سے سونا بھی چوری ہوا ہے، سونا اتنے تولے تھا، چاندی بھی چوری ہوئی ہے، اتنے گرام کی چاندی تھی اور اتنی اس کی کوانٹٹی تھی۔ اس کے علاوہ دانا، پانی، راشن، پیسے، نقدی، زیورات، جو چیز اس گھر سے چوری ہوئی تھی، وہ ان صحافیوں نے اپنی نگرانی میں اداروں کو اور دنیا کو بتایا۔ اس کے بعد پرچہ درج ہوا، کورٹ کیس ہوا، کچھ چیزیں ریکور ہو گئیں اور کچھ چیزیں آج تک نہیں ملی۔ لیکن یہ واقعہ گزر گیا، کہانی دب گئی اس گاؤں میں، اور بہت سارے واقعات ہونے لگے۔ بچے پیدا ہوئے، 18 سال کی عمر کو پہنچے، اچانک پھر ان صحافیوں نے شور و غل مچانا شروع کر دیا۔ اب ایک دفعہ پھر جس گھر میں چوری ہوئی تھی، اس گھر کو ہی نشانہ بناتے ہوئے ان صحافیوں نے اپنے ہی لکھے ہوئے کو اور اپنے ہی بولے ہوئے کو رد کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں چوری تو ہوئی تھی، لیکن سونا چوری نہیں ہوا تھا۔ اگر سونا چوری ہوا بھی تھا تو اس تاریخ کو چوری نہیں ہوا تھا، اور اگر سونا چوری ہوا تھا تو اس کا یہ ثبوت دکھائیں۔ باقی یہ صحافی خود بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اس گھر میں چوری ہوئی تھی، مقدمہ درج ہوا تھا، کچھ چیزیں ریکور ہو گئی تھیں اور کچھ چیزیں آج تک نہیں ملی ہیں۔ لیکن 18 برس بعد اس صحافی نے اس گاؤں کے اس گھر کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا گاؤں کے لوگوں کو، اور خصوصاً جو 18 سال کی عمر کے بچے تھے، ان کو اس واقعے کا کوئی علم نہیں تھا۔ اب یہ اس نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے اس سارے واقعے سے منہ موڑنا چاہ رہے تھے، اس سارے واقعے پہ پردہ ڈالنا چاہ رہے تھے، جو تاریخ اسے لے کر کے چل رہی تھی کہ اس گاؤں میں اس گھر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اب ان صحافیوں نے کتنا بڑا